مولا رضا رضا مولا رضا مولا رضا رضا مولا رضا رضا مولا رضا مولا رضا رضا. آستان مقدس حضرت امام رضا علیہ السلام. شاہ نجف اور والی مشہد شان شہ شاہان میں ہے. شاہ نجف اور والی مشہد شان شہ شاہان میں ہے. ہم پلہ مشہد کا شمار ایران کے دینی اور مقدس شہروں میں ہوتا ہے، جہاں ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے 1,80,00,000 افراد زیارت کے لیے آتے ہیں. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے 200 ہجری میں مدینہ سے مرو ہجرت فرمائی. یہ اسلام اور ایران کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا. جس وقت آپ علیہ السلام عباسی خلیفہ مأمون کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور موجودہ مقام آپ کا مدفن قرار پایا، اب تک اس مقام پر بہت سے اہم حوادث رونما ہوئے ہیں. ایک شجرا ہے، ایک یدا ہے، ایک رضا، ایک شیر خدا ہے. ایک شجرا ہے، ایک یدا ہے، جنت کے میووں کا مزہ دوں. نو کے دستر خوان میں ہے، جنت کے میووں کا مزہ. دونوں کے دستر خوان میں ہے. شاہ نجف اور والی مشہدی مولا رضا مہدی دی میں فرق یہی ہے معمولی. مولا رضا امام علیہ السلام کا یہ روضہ، جو کہ 10 صحنوں پر مشتمل 6 لاکھ میٹر اسکوائر کی مساحت کو گھیرے ہوئے ہے، ایران کا سب سے بڑا مذہبی مرکز شمار ہوتا ہے. صحنوں کے نام یہ ہیں: صحن عتیق یا صحن انقلاب، صحن جمہوریہ اسلامی، صحن غدیر، صحن جامع رضوی، صحن کوثر، صحن ہدایت، صحن رضوان، اور اسی طرح مسجد گوہرشاد کا صحن بھی ان صحنوں میں شامل ہے. صحن عتیق یا انقلاب نامی صحن ذریح مطہر کے شمال میں واقع ہے. یہ حسین بائقرا نامی بادشاہ کے زمانے میں تعمیر ہوا. اس صحن کے چاروں طرف 2 منزلہ کمرے اور رواق ہیں. جنوبی رواق یا رواق طلا کی تعمیر امیر علی شیر نوائی کے حکم سے 9ویں صدی ہجری میں انجام پائی. پھر نادر شاہ کے حکم سے اس پر سونا چڑھایا گیا، جس کی بنا پر وہ رواق نادری کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت کے جیسا ہے روح پرور. اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے مرادے کوئی پا گیا ہو جنت میں، جیسے کوئی آ گیا ہو. اتنا سکون ہے
روزے کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پر نور منظر. اللہ ذریح مقدس کے مشرقی حصے میں صحن نو یا صحن آزادی واقع ہے. یہ قاجاری دور میں تعمیر ہوا. اس صحن کے درمیان میں پرانے سقا خانے کے بدلے ایک بڑا حوض ہے. اس صحن کے چاروں طرف 4 بڑے رواق ہیں اور 2 سمتوں میں 2 منزلہ 56 کمرے تعمیر ہوئے ہیں. اللہ اکبر باب رضا کا پر نور منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر وقت ہے کہ ہجوم مثالی ہوتا نہیں ہے روزہ یہ خالی ہے سامنے زائروں کا سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا. روضہ اقدس کا عبادی کمپلیکس مندرجہ بالا صحنوں کے علاوہ متعدد رواقوں، برجیوں، پرمغز کتاب خانوں، میوزیم، مدرسے، یونیورسٹی، ہوٹل اور کلینک پر مشتمل ہے. ان کے علاوہ بہت سی ایسی عمارتیں ہیں کہ جو زیارت کے لیے آنے والے لاکھوں زائرین کی ضیافت کے لیے بنائی گئی ہیں. اللہ اکبر باب رضا کا پر نور. سنہرے گنبد کے نیچے واقع ذریح مطہر پر ان زائرین کا ہجوم رہتا ہے جو تمام اوقات اور ایام میں جوش محبت کی بنا پر اس کے ارد گرد بکثرت موجود رہتے ہیں. سیدہ کی زیارت کس منزلت پہ ہے قبر اطہر. اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پر نور منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رب دعائیں یہ ورد. امام رضا علیہ السلام کے روضے کے چاروں طرف کے مقامات نماز اور خدا کے سامنے تضرع اور دعا کے لیے مناسب جگہ ہیں. روزے محشر. اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پر نور منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا رضا کے جو ہم مہمان ہیں دور غم سے بڑے شادماں ہیں. قیصر کے لب پر ہے شکر داور. اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پر نور منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ذریح مبارک کے آس پاس بعض جگہوں پر فولاد کی کچھ جالیاں ہیں جہاں حاجت مند زائرین دعا اور مناجات میں ڈوبے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں. ہم نے اس ذریح مبارک کے عقیدت مندوں کی گریہ وزاری کے ساتھ ساتھ اس جوڑے کے عقد مسعود کا بھی مشاہدہ کیا جو اس جگہ امام رضا علیہ السلام سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تھا تاکہ برکت، محبت اور الفت سے معمور ازدواجی زندگی کا آغاز کرے. ہر ایک بے کسی کا ہے سہارا امام ہشتم امام ہشتم. سفر حضر ہو یا کوئی خطرہ امام ضامن
کا معجزہ ہے. سفر حضر ہو یا کوئی خطرہ، امام دامل کا معجزہ ہے. ہر ایک مشکل کا ہے مداوا، امام. ذریح مطہر سے جنوب کی طرف روضہ مطہر کے کمپلیکس میں ایک خوبصورت مسجد نظر آتی ہے جو اپنی بانی شاہ رخ تیموری کی زوجہ گوہر شاد کے نام سے مشہور ہے اور گوہر شاد جامع مسجد کے نام سے معروف ہے. یہ مسجد 821 ہجری میں تعمیر ہوئی اور اس کی مساحت 9410 میٹر اسکوائر ہے. یہ 4 رواقوں اور 7 برجوں پر مشتمل ہے. اس کے وسط میں وسیع صحن ہے جو 50 بائی 55 میٹر اسکوائر پر مشتمل ہے. کوئی شہنشاہ یا گدا ہو، سوال ہے آپ ہی کے در کا. در سخاوت ہے آپ کا، امام ہشتم، امام ہشتم. اس مسجد کے جنوبی رواق کے ایوان کی اونچائی گنبد کی انتہا تک 26 میٹر اور گلدستوں کی انتہا تک 43 میٹر ہے. زینت کاری میں استعمال شدہ ٹائل کے لحاظ سے اور اسی طرح تیموری اور صفوی دور کی قیمتی دستی تختیوں پر مشتمل ہونے کے لحاظ سے یہ مسجد اپنے طرز کی نہایت خوبصورت مسجد میں شمار ہوتی ہے. جس طرح کے زائر اس رواق کے آخر میں قیمتی ٹائل سے پوشیدہ پتھروں کی بہت بڑی محراب کا مشاہدہ کرتا ہے، مذکورہ ایوان کے آخر میں واقع تراشکاریاں اس مسجد کا نہایت خوبصورت حصہ شمار ہوتی ہیں. امام ہشتم، امام ہشتم کہ جسے مسجد کا موجودہ گنبد 2 صدی قبل گزشتہ گنبد کے باقی ماندہ حصے پر تعمیر ہوا جو کہ روس کے توپخانے کی گولہ باری کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا. یہ ان خوبصورت نشانات سے مزین ہے جو کہ اس کی طلاکاری پر نقش ہے. کہ لو امامت کاٹ تاب چمکا، افق پہ عالم کلو امامت کاٹواں آفتاب چمکا. آیا ہے نور خدا کا جلوہ، امام ہشتم، امام ہشتم.